السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ امن و امان سے اس لحاظ سے کہ سیاسی طور پر بہت زیادہ گرما گرم مہینہ نہیں تھا، اگرچہ ہمیں انفارچونیٹلی ٹیررزم کے کچھ واقعات کا سامنا کرنا پڑا جس پہ ساری قوم جو ہے رنجیدہ ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ بانی چیئرمین ہیں، وہ اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعد، عید کے بعد جو ہے سڑکیں گرم کریں گے۔ اب یہ سڑکیں کس طرح گرم ہوں گی؟ کیا اکیلے کریں گے یا اپوزیشن کا ایک جو الائنس جس کی کوشش ہو رہی ہے، جس میں مولانا صاحب بھی ہیں اور جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی ہے، کیا یہ سب مل کر سڑک گرم کر پائیں گے، یا ماضی کی طرح جب بار بار اسلام آباد پہ جلغار ہوتی رہی اور وہ سارے جو جلغاریں تھیں وہ ناکام ہوتی رہیں، تو یہ جو سڑکیں گرم کرنے کا ایک نیریٹو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوگا، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھیں گے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی سیاست جو ہے کس نہج پر کھڑی ہے۔ علاوہ ازیں ہمارے ہمسایہ میں، ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ افغانستان میں کچھ بڑی تیز ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ وہ طالبان جو ہمیشہ سے اینٹی امریکہ ہوتے تھے بظاہر، لیکن اب لگتا ہے کہ ان کے بڑے رابطے جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ زلمے خلیل صاحب آئے اور ایک اپنا قیدی چھڑا کے لے گئے۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بگرام ہے اس کو ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے مکمل طور پر، ایک مرتبہ پھر امریکنس کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور وہ امریکن وہاں آ کے جس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، اب وہ بگرام میں بیٹھ کے کیا کریں گے، اس کا کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت جو ان فائٹنگ ہے افغانستان میں مختلف دڑوں کے حوالے سے، جو حقانی گروپ ہے اور دیگر گروپس ہیں، ان کا پس منظر کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس سارے موضوعات پر ہمیں بات کرنے کے لیے دا موسٹ ریلیونٹ جو ہے شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب حماد حسن صاحب۔ آپ لکھتے بھی ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ حماد صاحب، میں ذرا پاکستانی سیاست سے شروع کروں گا۔ یہ جو بات کی ہے کل اڈیالہ میں لوگ جو ملاقات کرنے گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں ایک مرتبہ پھر سڑکیں گرم کروں گا، احتجاج کروں گا۔ جو باہر لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے ہمیں لگتا ہے کہ بڑے نرم معاملات ہیں، بڑے اچھے جسچر آتے ہیں، اندر سے پھر جو ہے اگریشن کی اطلاع آتی ہے۔ کیا کریں گے؟ سڑکیں کیسے گرم کریں گے وہ؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کے اندر ایک کنفیوژن موجود ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کو نہ حقائق کا ادراک ہے، نہ وہ سیاست کو سمجھتے ہیں، نہ وہ جمہوری عمل پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کی جو جماعت ہے، اور یہ جماعت صرف پارٹی لیڈرشپ کی سطح تک نہیں بلکہ اس کا پھیلاؤ اب بشرا بیوی تک بھی ہونے لگا ہے۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بشرا بیوی کے، کیونکہ 2 مرتبہ جو میرے انفارمیشن ہے، 2 مرتبہ بشرا بیوی نے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور عمران خان نے دونوں مرتبہ ان معاملات کو اڑا دیا۔ تو جب پارٹی کے اندر کوئی جمہوریت نہ ہو، کوئی مشاورت نہ ہو، کوئی رائے سازی نہ ہو، تو پھر وہ پارٹی ظاہر ہے کہ وہ ایک انتشار کی صورت رہے گی وہاں پہ۔ عمران خان اگر احتجاج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنا ہوگا۔ ہم تو صافی، ہم تو تجزیہ کریں گے، زمینی حقائق کو دیکھیں گے۔ وہ کو دیکھیں گے کہ احتجاج کیا تو کیا کر لیا انہوں نے۔ یعنی 9 مئی کو انہوں نے احتجاج کیا تھا، وہ خود جیل میں پڑے، ان کی اہلیہ جیل میں پڑی، ان کے سینکڑوں کارکن جیلوں میں گئے، ہزاروں پر مقدمات بنے۔ اس کے نتائج یہ نکلے، یعنی کون سا نتیجہ اس کا نکلا؟ کسی سیاسی قوت نے بڑھ کر ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ 9 مئی اتنا خوفناک کیس ہے کہ اس کے بعد ان کے ساتھ سیاسی ڈائیلاگ کا امکان تقریباً معدوم ہو گیا ہے۔ ان کو ایک فاشسٹ جماعت کے طور پر ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ دوسرا، انہوں نے احتجاج کیا 24 نومبر کو۔ 24 نومبر کو احتجاج ہوا تو جو ہی پشاور سے روانہ ہوئے، میں اس کو رپورٹ کرتا رہا مسلسل میڈیا میں، یعنی ثوابی انٹرچینج تک پہنچتے پہنچتے علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی 3 مرتبہ لڑ چکے تھے۔ پھر سنگجانی میں جو ہی وہ داخل ہوئے تو سنگجانی میں بشرا بی بی کے کہنے پر کارکنوں نے علی امین گنڈاپور کا گھیراؤ بھی کر لیا۔ پھر یہاں ڈی چوک میں کیا ہوا، تو بیچ میں ہم بھائی لاہور بھی گئے تھے اٹیک کرنے، لاہور بھی گئے، ایک مرتبہ سنگجانی آ کے سنگجانی جلسہ ہوا، لاہور گئے، پنڈی میں احتجاج کیا تھا، اس سے پہلے ڈی چوک آئے تھے۔ تو دیکھیں اس جماعت کا یہ سرے سے سکل ہی نہیں ہے کہ تحریک کیسے چلائی جاتی ہے، موٹیویشن کیسے ہوتی ہے، کارکنوں کو ایجوکیٹ کیسے کیا جاتا ہے، ہماری تاریخ کیا ہے۔ حالانکہ اس حوالے سے ہماری ہسٹری بڑی رچ ہے۔ یعنی ایوب کے خلاف اس وقت کی جو پی ڈی ایم بنی تھی، جس میں نوابزادہ نصر اللہ صاحب تھے، مودودی صاحب تھے، ولی خان تھے، اس تمام سیاسی قیادتیں ان میں تھی، انہوں نے
مارشل لائی حکومت کو پیچھے دھکیل دیا تھا. پھر بھٹو صاحب کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک چلی, پھر MRD تحریک چلی, پھر ARD تحریک چلی. تو تحریک بڑی رچ رہی ہے ہمیشہ, اور سیاسی کارکنوں کو تحریک چلانا آتا ہے. لیکن یہ تو سیاسی کارکن ہی نہیں, یہ آ جاتے ہیں, غول غپاڑا کر جاتے ہیں, آگ لگا لیتے ہیں. ایک اطلاع یہ ہے کہ جو جنید اکبر صاحب ہیں, جو KP کے صدر ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ چاہتے ہیں کہ کیمپ لگایا جائے عید کے دنوں میں اڈیالہ کے باہر. اور بعض ایک گروپنگ ہے ظاہر PTI میں, کچھ لوگ اس بات پہ بھی ایگری نہیں کرتے. تو ایسی اطلاعات ہیں کہ اس طرح کی کوئی تجویز چل رہی ہے؟ جی بالکل بالکل. یہ بنیادی طور پر ایک بات چند دن پہلے آئی تھی کہ اڈیالہ کے باہر ہم کیمپ لگائیں گے. پھر اس پر PTI کے اندر مشاورت ہو رہی تھی. تو دو گروپ سامنے آئے تھے. ایک گروپ نے کہا کہ ہمارے پاس تو خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ہے, ہمارے پاس تو 100 کے قریب ممبران ادھر بھی ہیں, ادھر قومی اسمبلی بھی ہے, پنجاب میں بھی ہمارے پاس بڑی اکثریت ہے, عوام ہمارے ساتھ ہیں, ہم کیمپ لگائیں گے. ایک گروپ کا تو یہ کہنا تھا. دوسرا جو سنجیدہ گروپ ہے ان کا کہنا تھا کہ بھائی آپ کیمپ لگائیں گے تو یہاں پر آپ کی پختونخوا حکومت نہیں ہے اڈیالہ میں, یہاں پر پنجاب کی مریم نواز کی حکومت ہے, آپ کی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, یہاں پر قریب کیپٹل ہے اسلام آباد اور بڑا حساس علاقہ ہے. آپ کے کارکن آئیں گے تو آپ کے کارکن اتنے میچیور نہیں ہے, وہ اچانک دعویٰ بول دے اڈیالہ پر تو وہ تو کوئی خان کو رہا تو نہیں کر سکیں گے, گرفتار ہو جائیں گے, ہمیں بھی گرفتار کروا لیں گے. تو جس 9 مئی کو, جس 26 نومبر کو ہم ابھی تک بھگت رہے ہیں, تو آپ ایک اور گن ہمارے ساتھ سر ڈال رہے ہیں. اس پر پارٹی کے اندر شدید اختلافات. اچھا, وائبز آتی ہیں کئی دفعہ, اب بھی آ رہی ہیں کہ عید کے بعد جو ہے ضمانت ہو سکتی ہے, پیرول پہ رہی ہو سکتی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آخری ایک بات رہ گئی ہے کہ جی اگر تحریری طور پر معافی مانگ لیں تو کچھ ریلیف مل جائے گی. ایسا کوئی امکان ہے, کہیں بات چیت چل رہی ہے, اب گنجائش ہے, خاص طور پر اس کے بعد جب سے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا اور جعفر ایکسپریس کے واقعے کی مذمت نہیں کی گئی بانی صاحب کی طرف سے, تو کیا اب اس بات کا امکان ہے کہ باہر آ جائیں گے پیرول پر کسی قانونی طریقے سے؟ چودھری صاحب, یہ جو واحد آپشن تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, جس کو DG ISPR نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, معافی کا, یعنی میں خود بھی موجود تھا اس پریس کانفرنس میں, تو انہوں نے کہا کہ معافی کا آپشن, یعنی یہ واحد آپشن تھا. اس آپشن پر کچھ دن پہلے کام شروع بھی ہوا تھا, اور میرے جو میرے انفارمیشن ہے تو 1-2 لوگ بشرا بی بی سے ملے تھے, اور بشرا کے ساتھ مل کر ان معاملات کو آگے بڑھا رہے تھے کہ عمران خان لائیو معافی مانگیں گے کہ ہم سے غلطی ہو چکی ہے, 9 مئی غلطی ہے, اور پھر اس کے بعد مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اس حوالے سے. اس پر کام ہو رہا تھا. اس دوران جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا. پھر مہرنگ بلوچ سامنے آئی, اس نے بڑا ایگریسو رویہ اپنایا, اور پھر جب یہ بات ہو رہی تھی تو اچانک عمران خان کا مہرنگ کی حمایت میں بیان سامنے آ گیا, اور جعفر ایکسپریس سے اس سے بھی لے کے وہ جو سامنے آپ سب کچھ جانتے ہیں, چلو ہم اس کو نہیں دہراتے. جو یہ معاملات سامنے آئے تو جو معافی آپشن والے معاملات پس پردہ اس پر کچھ ڈیل چل رہی تھی, اس کو فوری طور پر روک دیا گیا. لیٹسٹ انفارمیشن میرے پاس سر یہ ہیں کہ جو آخری آپشن ہے معافی اور جس پر کام ہو رہا تھا, اس کو فی الحال روک دیا گیا ہے. اس وقت اگر کوئی یہ خبر دے رہا ہے کہ PTI کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے یا کوئی, تو میں اس کو نہیں مانتا. میرے خیال میں سب ڈیڈ لاک ہے. جو PTI کی لیڈرشپ باہر ہے, جیل سے باہر ہے, جس کے بارے میں ان کے اپنے کارکن کہتے ہیں کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں اور وہ ان کی رابطے ہیں, انہوں نے ایک جیسچر دیا ہے کہ کورٹ کے سامنے یہ ایگریمنٹ کر لیا, اس بات پہ ایگری کیا کہ جو بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے آئے گا وہ باہر آ کے میڈیا سے بات نہیں کرے گا اور کسی کو یہ نہیں بتائے کہ اندر کیا ہوا ہے. تو یہ تو آپ اس کو آپ CBM نہیں سمجھتے کہ اتنی طرح نرمی کا رویہ ہے, اور اگر ہو سکتا ہے نرمی کا نتیجہ نکلے کہ کل کو ان کو ریلیف مل جائے عمران خان صاحب کو. دیکھیں ان کو نرمی کا رویہ تو کئی جگہوں سے مل رہا ہے, ان کو تو ریلیف کے راستے مل جاتے ہیں. کئی مرتبہ ایسے مواقع, ایسے اپرچونٹیز آئے, لیکن چونکہ سیاسی سوچ تو ہے نہیں. میں نے تو پہلے آپ سے کہا کہ وہاں پر تو ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود نہیں چاہتے کہ میں باہر آؤں. نہیں, وہ چاہتے ہیں لیکن چونکہ سمجھداری اتنی نہیں ہے, سیاسی ویژن نہیں ہے, گھٹنا میرا اوپر ہو. ہاں, وہ چونکہ ایک ڈکٹیٹوریل رویہ تو ان کا ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے, ان کے ارد گرد کچھ قریبی لوگ نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئے. وہ کون ہے؟
یعنی ہم یہ آئیڈینٹیفائی تو نہیں کر سکتے کہ ہم فگر کا نام نہیں لے سکتے، لیکن چلے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ جب یوٹیوبر اور سوشل میڈیا گالم گلوچ کے حوالے سے معاملات سامنے آئے، ان دنوں میں نے ایک خبر کیا تھا کہ بشرا بی بی کا خیال ہے کہ یوٹیوبروں اور اس سوشل میڈیا والے اس گالم گلوچ گند سے اب ہمیں چھٹکارا دلانا چاہیے. ہماری مضبوط جماعت کھڑی ہے، مقبولیت ہے، جیلیں کاٹی، صوبے میں 11 سال سے حکومت ہے، مرکز میں حکومت رہی، اب ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ بشرا کا خیال تھا. لیکن اس کے فوراً بعد علیمہ خان آئی، چند گھنٹے کے اندر اندر عمران خان سے ملی اور باہر آ کر اس نے یوٹیوبروں کی حمایت میں بیان دے دیا، اور پھر یوٹیوبر بشرا بی بی کے خلاف شروع ہوئے. تو گویا یوٹیوبروں کی حمایت علیمہ خان کر رہی ہے. اگر ان کی حمایت کر رہی ہے تو ان کا تو بڑا جارحانہ بیانی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے. ہم نے یہ بھی سنا کہ بشرا صاحبہ نے کہا کہ یہ جو عدالت میں فیصلہ ہوا ہے کہ باہر آ کے بات نہیں کی جائے گی. فیصل چودھری صاحب سے کہا کہ آپ اس کو چیلنج کریں، اور جب یہ بات ہو گئی تو اس کے بعد کل فیصل چودھری صاحب کو جو ہے وہ ان کی قانونی ٹیم سے نکال دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں بشرا اور ان کا جو اپوننٹ گروپ ہے اس کے درمیان اختلافات ہیں ان معاملات پر. دیکھیں، بشرا بی بی کے اختلافات عمران خان سے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بشرا کے اندر مجھے سمجھداری قدر زیادہ دکھائی دے رہی ہے. اس کے اندر یعنی جس طرح وہ میڈیا میں اس کے خلاف جو کچھ کہا گیا، لیکن وہ شاید وقت نے ان کو سکھایا ہو، ان کے اندر تھوڑی بہت سمجھداری ہے، لیکن وہ عمران خان کو ایک بات پر کنونس کر لیتی ہے، اور پھر اس ملاقات کے یا اس بات کے آگے بڑھنے کے فوراً بعد علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ اور یہ سارے لوگ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سلمان اکرم راجہ اتنے اہم کیوں ہے؟ جب علیمہ خان کا معاملہ سامنے آیا تھا امریکہ میں، وہ پیسوں والا فلیٹس والا کا معاملہ، جو فلیٹس اور وہ سارا، وہ سلمان اکرم راجہ نے ثاقب نثار سے مل کر ہینڈل کیا تھا. اچھا. تو اس وجہ سے سلمان اکرم راجہ ان کے بہت قریب ہیں، اور سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بشرا کو اور بشرا کے گروپ کو. ایک انفارمیشن آئی تھی، تصدیق کر سکیں یا اگر نہ ہو آپ کے پاس اطلاع، جب یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا تو ایک دفعہ پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا کہ ہم کل شرکت کریں گے. اس کے بعد صبح اٹھ کے انہوں نے ایک شرط پیش کی، اور شرط کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم شرکت نہیں کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے فون کر کے کہا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس اجلاس میں نہیں جائیں گے، اگر آپ اجلاس میں جائیں گے تو پھر عمران خان آپ کو پارٹی سے نکال دے گا. ایسی اطلاع ہے؟ بالکل، یہ خبر ان دنوں آئی تھی، لیکن صرف یہ خبر تو نہیں ہے نا سر. یعنی علیمہ خان ہر وہ کام جس سے عمران خان کو ریلیف ملنے کا امکان پیدا ہوتا ہے، جس سے پارٹی کو جمہوری عمل کی طرف بڑھنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے، فوری طور پر علیمہ خان مخالف صف میں کھڑی ہو جاتی ہے. اب پارٹی کے اندر چونکہ بشرا خود بھی جیل میں ہے، عمران خان بھی جیل میں ہے، ظاہر ہے وہاں پر نہ ان کے پاس اتنے انفارمیشن ہوتے ہیں، نہ اتنا وہ معاملات کو سمجھتے ہیں. اب اس وقت پارٹی میں سب سے اہم آدمی جو ہیں وہ کون ہے؟ وہ سلمان اکرم راجہ ہے. باقی جو یعنی شیر افضل مروت سلمان اکرم راجہ کے مخالف تھے نا، اور شیر افضل مروت نے کہا کہ بھئی یہ کہاں سے آدم کے، یہ تو ہماری پارٹی میں نہیں تھے، یہ تو آئینی طور پر اب شیر افضل مروت کہاں پر ہے؟ فارغ ہے. یعنی آپ دیکھیں اسد کیسر، یہ جو پرانے لوگ ہیں، عاطف خان، تمام کے تمام لوگ پارٹی میں بہت پیچھے دھکیل دیے اس وقت پارٹی میں. یعنی کل اس نے بابر اعوان کے بارے میں بھی بات کی اڈیالہ کے باہر. اس وقت بابر صاحب چلے گئے اندر. اس کے معنی حالانکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو لسٹ سلمان اکرم راجہ دیں گے وہی بندہ جائے گا. انہوں نے وہاں جا کہا کہ بابر صاحب ہماری لسٹ میں شامل نہیں ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ کو ناکامی ہوئی اور بابر صاحب اندر گئے. اس کا مطلب ہے کس نے بلایا نا بابر صاحب کو، بلایا تھا نا. اب سلمان اکرم راجہ پارٹی پر مکمل طور پر حاوی ہے، اس کے پیچھے علیمہ خان ہے، اور وہ تو میں آپ کو بتا بھی چکا کہ وہ فلیٹس والے وہ سارے معاملات اس نے ثاقب نثار کے بھائی کے ذریعے، جس کا ہاسپٹل تھا اس کے ذریعے آیا، اور ثاقب نثار کے ساتھ پس پردہ کچھ معاملات بھی طے پا گئے تھے، اور وہ اس وقت سے سلمان اکرم راجہ علیمہ خان کے بہت قریب ہے. اس وقت پارٹی تمام کے تمام سلمان اکرم راجہ کے ہاتھ میں یا علیمہ خان کے ہاتھ میں. بشرا بی بی بہت سے میسیجز دیتی ہے، لیکن اس کے میسیجز باہر نہیں آتے، وہ وہی پہ ڈمپ ہو جاتے ہیں. یہ بڑی آپ نا الارمنگ بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے یہ تاثر تھا کہ سب سے طاقتور شخصیت اگر عمران خان کے بعد ہے کوئی تو وہ بشرا ہیں.
تو اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی آپ کے تجزیے کے مطابق وہ مارجنلائز ہو رہی ہیں، پیچھے ہٹ رہی ہیں، اور لوگ آگے آ گئے ہیں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ وہ تو جیل میں ہے نا، ان کی تمام کمیونیکیشن کٹ اپ کر دی گئی ہے، تو ظاہر ہے وہ کمیونیکیٹ کر نہیں سکتی. البتہ اگر وہ جیل سے باہر آئے، وہ خود کمیونیکیٹ کرنا شروع کر دے، تو پھر جو پارٹی کی جو موجودہ ہیئت ہے، جو موجودہ اسٹرکچر ہے، اس میں تبدیلی آئے گی. اور کون ہے جو بشرا بی بی کو باہر نہیں آنے دے رہا ہے، یہ بہت اہم سوال ہے. ایک اور بڑی اہم بات ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں بڑے ٹھنڈے ٹھار، بڑے مدبر، بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں، کیا وہ ایسا فیصلہ کر لیں گے کہ جس پارٹی میں سم ہو منظور پشتین یا اچکزئی صاحب ان کے نظریات سے آپ واقف ہیں، والانیہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یا مہرنگ جس میں ہوگی پاسبلی فضل الرحمان صاحب اس الائنس میں چلے جائیں گے؟ لگتا ہے آپ کو ایسا فیصلہ کر لیں گے کبھی وہ؟ دیکھیں مولانا کی سیاست کو تو چھوڑے، یہ تقریباً 100 سال کی سیاست ہے جمعیت العلماء ہند. جی پوری لیگیسی ہے، ایک لیگیسی ہے. مولانا محمود الحسن سے آتے آتے مولانا حسین احمد مدنی، پھر مفتی محمود صاحب، ان کا ایک مخصوص نیچر ہے اس جماعت کا. وہ اپنے موقف پر ڈٹ بھی جاتے ہیں، لیکن موقف مبنی پر حقائق رکھتے ہیں. اب مولانا اس وقت شدید ناراضگی ہے اور ان کی سیاست کو بھی بہت زیادہ ڈیمیج ہوا ہے. لیکن ناراضگی دونوں طرف ہے، ان کی پی ٹی آئی سے بھی ہے چونکہ مینڈیٹ ان کا گیا، اور ان سے بھی ہے جو اچھا مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مولانا کے ساتھ ڈائیلاگ اور مکالمے کو کیوں نہیں بڑھایا جا رہا ہے. یعنی مولانا کے بینیفیشری تو اور کوئی نہیں ہے، مولانا کی شکست کے بینیفیشری تو پی ٹی آئی والے ہیں نا. مولانا کو تو شکست احمد ولی نے یا پی پی نے یا مسلم لیگ نے تو نہیں دی، انہوں نے دیے. ان کی پشت پر کون تھا؟ بہت سارے سوالات ہیں، چلو وہ کسی اور وقت کر لیں گے. اب جو موجودہ منظرنامہ ہے کہ عید کے بعد ہم سڑکیں گرم کریں گے، تو سڑکیں یہ کیسے گرم کریں گے؟ مولانا ساتھ نہیں دیں گے. یہ تو میں آپ کو ان ڈائنامکس کے چونکہ تھوڑا بہت مجھے علم ہے، مولانا ان کا ساتھ دے بھی نہیں سکتے. اسی پی ٹی آئی حکومت نے مولانا کے خلاف تھریٹ الرٹ جاری کیا ہے. اسی مولانا کے کئی ساتھیوں پر حملے ہوئے ہیں، بہت سارے علماء کرام شہید کر دیے گئے. اچھا مولانا اس دوران کیسے ایک جمگھٹے کی قیادت کریں گے؟ اور پھر اس جمگھٹے میں جس میں اکثریت پی ٹی آئی والوں کی ہوگی. دوسری بات یہ کہ جمعیت العلماء اسلام کے اندر جو مشاورت ہے، جو کونسل ہے، اس میں بھی تقریباً 80% لوگ اس کے شدید مخالف ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، ہمارا اور ان کے درمیان بہت بڑا تہذیبی تضاد ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. اچھا آخری سوال اس حوالے سے ہے، تھوڑا سا انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کر لیں. ہمارے مغرب میں افغانستان کی جانب جو ہے بڑی تیز ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. آئے ان کے سفیر آئے، ان کے انوائے آئے. پرانا ایک کاریگر ہے افغانستان کے معاملات کا، زلمے خلیلزاد آیا. اب یہ جو بگرام کی ہینڈنگ اوور ہو رہی ہے، اس کے پس پردہ کیا کہانی چل رہی ہے؟ دیکھیں ایک گریٹ گیم تو ترتیب پا رہا تھا، اور اس کا ٹارگٹ ایران اور چین صرف نہیں تھے، پاکستان بھی تھا. یعنی آپ دیکھیں معاملات کو، میں افغانستان کو طویل عرصے تک رپورٹ کرتا رہا. اب باگرام ایئر بیس پہ کس سے بات ہوتی ہے؟ کندہار شورا سے، کیونکہ حقانی نیٹ ورک تو نکلا ہوا ہے، اب حقانی تو موجود ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ بات ہوتی ہے، ایگری کر جاتے ہیں دونوں. چند گھنٹوں کے اندر پانسا پلٹ جاتا ہے کہ بھائی ہم باگرام بھی دیں گے، ہم اسلحہ بھی دیں گے، اور ہم جارج جو ان کا قیدی تھا اس کو واپس کریں گے. چلو جارج والا تو آسان تھا، اسلحہ کیسے واپس کریں گے؟ 7 ارب 20 کروڑ ڈالر سے زائد کا اسلحہ تھا. 61,000 اس میں لائٹ ویپنز تھے، اس میں 78 جہاز اور ہیلی کاپٹر تھے. وہ تمام کے تمام، اس میں تقریباً 50% اسلحہ جو ہے وہ وار لارڈز نے، دہشت گردوں نے، طالبان نے، حکومتوں نے، ان کی رسائی ہو گئی تھی، وہ بیچا گیا ہے، بک گیا عام مارکیٹ میں بک گیا. ایک تو یہ ہے، ایک نمبر 1 یہ. نمبر 2 باگرام
باگرام پہ کندہار شورا والے کیسے ایگری کر جاتے ہیں؟ بھائی باگرام تو کابل کو نزدیک پڑتا ہے ہی نہیں، ان کے ارد گرد، باگرام کے ارد گرد تو حقانی ہیں، نور ولی مسعود ہے، داعش ہے، القاعدہ ہے، حافظ گلبادر ہے. یہ تو ان کے بیچ میں اگر وہ آپ کے ساتھ ایگری کر بھی جائے اور دوسرے ایگری نہ کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ یہ نہیں کوئی اور تھا. اور اس حوالے سے جو میرے انفارمیشن ہے، کچھ انٹیلیجنس رپورٹس آئے اور اس کو یہ جو بنو میں حملے ہوئے، یہ جو جعفر ایکسپریس ہوا، یہ سارا اسی پلان کا یعنی پہلے سے ترتیب پایا تھا. اور پھر مہرنگ کے جو بیانات آئے، اسی لیے مہرنگ کو گرفتار کر لیا گیا اور اسی لیے عمران خان کے معافی آپشن کو ختم کر دیا گیا کہ آپ نے مہرنگ کی حمایت کیوں کی. عمران خان کو معلوم نہیں تھا کہ پس پردہ کیا ہوا ہے اور اس نے ایسے ہی جذباتی طور پر. اچھا، ایک آخری سوال ہے آپ سے. آپ نے کچھ دن پہلے ٹویٹ کی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سرگرم ہونے والے ہیں، غالباً خیبر پختونخوا کا دورہ کرنا ہے انہوں نے میری اطلاع کے مطابق. بلوچستان کا میں نے کہا تھا، بلوچستان بھی جائیں گے، خیبر پختونخوا میں بھی کچھ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کا دعویٰ ہے. کیا کریں گے نواز شریف صاحب؟ ایکٹیو ہو کے کیا کریں گے؟ کوٹہ چلے جائیں گے، پشاور چلے جائیں گے، مانسہرہ چلے جائیں گے، کیا ہوگا؟ اس پہ میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میاں نواز شریف شاید بلوچستان کے حوالے سے مسئلے کے حل کے لیے سرگرم ہو. اس سے انکار تو نہیں ہے کہ بلوچستان کی قوم جماعتیں، سیاسی قوتیں یا ایون علیحدگی پسند بھی ہے، ان کے ہاں نواز شریف کی احترام پایا جاتا ہے سب سے زیادہ سیاسی لوگوں میں. تو میرے انفارمیشن یہ تھا کہ نواز شریف جا رہے ہیں کوئٹہ اور ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں. لیکن اس دوران جس گریٹ گیم کی میں نے بات کی کہ BLA اور طالبان جو افغانستان کے اندر دہشت گرد کیمپس تھے، وہاں سے ان کو سپورٹ ملتی رہی اور وہاں سے ہدایات بھی ملے. جعفر ایکسپریس پر بھی حملہ ہوا، بنو کینٹ پر بھی حملہ ہوا اور پھر مہرنگ کے بیانات بھی آئے. تو جب انٹیلیجنس رپورٹس اس حوالے سے آئے اور حقائق تک رسائی ہوئی تو جو تازہ ترین انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سے کہا گیا ہے کہ فی الحال آپ رکیں. بہت شکریہ حماد صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے افغانستان کی صورتحال، ہماری انٹرنل صورتحال ہے اور جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایڈونچرزم کی باتیں ہو رہی ہیں ان پہ تجزیہ کیا. لیکن صورتحال اس وقت یہ ہے کہ جس طرح کے حالات کا سامنا ہے اس میں ہمیں استحکام چاہیے، امن چاہیے، اور استحکام صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں جو ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جائیں. جو بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سیاسی معاملات، سیاسی مطالبات کو پولیٹیکل فورم پر لے کے آیا جائے اور جو لوگ نمائندے عوام کے موجود ہیں وہ اپنے مسائل کو عوامی فورمز پر حل کرنے کی کوشش کریں. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.